پشاور ہائی کورٹ نے جو پی ٹی آئی کو بلہ دیا تھا اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کے اس کو ریجیکٹ کر کے تو بلہ پی ٹی آئی سے چھین لیا ہے. اور اب میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ اس فیصلے پہ تو بہت بات ہوگی اور یقینی طور پہ تاریخ اس فیصلے پہ فیصلہ کرے گی. فی الحال اس کا رزلٹ یہ ہے جتنے بھی جنہوں نے نامینیشن پیپرز فائل کیے تھے وہ اب آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑیں گے اور ان کے لیے اسٹریٹجی جو ہے وہ ہم نے بنائی ہوئی ہے. پہلے سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کچھ دنوں سے کہ یہ فیصلہ کیا ہوگا. اس کے لیے تیاری پوری ہے اور انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ہم اس کو جو اگلے دن آ رہے ہیں چند دن میں میرا خیال ہے الیکشن کی اب تیاری ہونی چاہیے کیونکہ 8 فروری کو الیکشن ہے اور انشاءاللہ الیکشن پی ٹی آئی پورے زور و شور سے لڑے گی. بے شک سمبل ہم سے فی الحال کے لیے لے لیا گیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی نہیں ہے. پارٹی ابھی تک رجسٹرڈ ہے اور یہی فیصلہ اناؤنس کیا گیا ہے. اس میں پارٹی کو نہیں چھیڑا گیا, صرف سمبل کی بات ہے لیکن الیکشن لڑنے سے ہمارے کینڈیڈیٹس کو نہیں روکا گیا. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ سٹیپ ہونی چاہیے ہماری 8 فروری کا دن جب آپ لوگ سب آ کے پی ٹی آئی کے لیے انشاءاللہ ووٹ کریں گے اور پھر اگلی حکومت ہم بنائیں گے. اب سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ بھی ہمدردی کا ہمیشہ سے اظہار کرتے رہے اور ہمارے لیے بڑا انتظار کرتے رہے. آپ لوگ بھی سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے. آج کے فیصلے سے سپریم کورٹ کے غیر مقبول اور متنازع فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے. آج ٹیکنیکل بنیادوں پہ ایک پیج پہ مشتمل 14 درخواستیں 25 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق پر باری ہوئی ہے. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. فقط اس لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کا جس کی پاپولیرٹی 70% ہے اس بنیاد پہ ختم کرنا کہ اس پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے پاس اختیار نہیں ہے وہ بھی غلط, لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر اپنے الیکشن کے لیے منتخب کرائے. یہ بہت ہی ٹیکنیکل بنیاد ہے. عوام اس وقت 12 کروڑ ووٹر رجسٹر ووٹر ہے, اس میں سے 10 کروڑ ووٹر الحمدللہ پی ٹی آئی کے ہیں. 10 کروڑ عوام اور ووٹروں کے حقوق اور ان کی بنیادی حقوق اور ان کو ڈسنفرنچائز کرنے کی طرف ایک قدم ہو گیا ہے. اس فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے. جس ٹیکنیکل بنیادوں پہ فیصلہ دیا گیا ہے چلتے چلتے جس کا ذکر ہوا ہے کہ یہ مینٹینیبل پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن نہیں تھی اس لیے کہ ہم نے ایک پٹیشن لاہور میں فائل کر دی تھی. بالکل مس ریڈنگ ہے اس کی. ہم نے ایک ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ ہماری ایک پٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, وہ ایک لیگل گراؤنڈ پہ تھی. پہلے سے پینڈنگ پٹیشنوں کے ساتھ وہ پٹیشن گئی تھی. اس پٹیشنوں میں پارٹیاں بھی ڈفرنٹ تھی, اس میں ایشو بھی ڈفرنٹ تھا. پشاور ہائی کورٹ کی پٹیشن اس بنیاد پہ فائل ہوئی تھی کہ ہم نے الیکشن کرائے اور الیکشن پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے کرائے تھے. اس فیصلے میں تذکرہ ہوا ہے کہ جس 14 بندوں نے درخواستیں دیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کریڈنشل کے لوگ اور پارٹی ممبرز ہیں. یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر کبھی رہا نہیں ہے. میٹیریل وقت پہ کبھی نہیں تھا. ہمارے 8,37,950 ممبران میں سے سنگل بندے نے کبھی آبجیکشن نہیں کیا. عمران خان صاحب کی آواز کے لیے ہے, بھلا رہے نہ رہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام عمران خان کی آواز پہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو قوتیں اس کو ہٹانا چاہتے 8 فروری کو ان کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بتائیں کہ پلان بی پر جو عمل درآمد ہوا ہے اور بری طرح ایکسپوز بھی ہوا ہے, تو کیا وہ آپ
آپ ایک منٹ سنیں، ایک منٹ ذرا، ایک منٹ سنیں نیکسٹ کوشچن کا ایک منٹ ذرا بولے، نہیں ایک منٹ. سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 4 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوا. نہیں، کورٹ ہمیشہ کرتی ہے. نہیں، کورٹ کے فیصلے کو کوئی ملیفائڈی نہیں کرتا. کورٹ کے فیصلے ہمیشہ تاخیر سے آتے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن 2-3 نہیں، کوئی نہیں ہے. سپریم کورٹ کا حق ہے، سپریم کورٹ جیسے کہے. ہمارا حق ہے ریویو کا، اور انشاءاللہ اس فیصلے کے خلاف ہم ریویو کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بحال نہیں رہے گا. آلدو اس فیصلے نے ہمیں بلے سے محروم کیا. ہم سے 227 ریزرو سیٹیں چلی گئی. ہم سے اس کے لیے ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے، آزاد نشانوں پہ الیکشن لڑیں گے. اس سے کرپشن کی ابتدا ہوگی، اور پاکستان کی جو پارلیمان جو ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط ہو، وہ کرپشن سے پاک ہو. وہ اپنے ووٹوں میں، چاہے وہ چیف منسٹر کی ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر کی ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ کی ہے، چاہے وہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی ہے، چاہے وہ سینٹ کی ہے، اس میں پیسے کا لین دین نہ ہو. کاروباری جو ہے نا وہ اس میں نہ آئے، اس کو توقیت ملے گی. ون بائی ون کر کے کریں گے. دیکھو، عدلیہ کا کام ہے سارے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی حقوق کی تحفظ کرے. فنڈامنٹل رائٹ سے اگر آپ سارے لوگوں کو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں پریکٹس سے، تو یہ الیکشن پروسیس سے، تو بے شک آؤٹ کر دے. عدالت دیکھے، آج عدالت نے فیصلہ کر لیا، ہمیں قبول ہے، دیٹس اینڈ آف اٹ. لیکن یہ اس کا مطلب کیا نہیں. آپ چورے ایک بندہ کر لینا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ obviously یہی وہ بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم یہ سوچیں گے. بڑی اسٹرانگ پارٹی ہے الحمدللہ. ایک منٹ، پاکستان پیپلز پارٹی بڑی اسٹرانگ پارٹی ہے. ہم آرگنائز کریں گے، ہم اپنا لسٹ ایک نیا ایشو کریں گے. اس میں اپنے کینڈیڈیٹ جن کو ہم نے ٹکٹس دیے ان کو نامنیٹ بنائیں گے، ان کے بارے میں پورا کمپین کریں گے. یہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں اور یہ ان کے نشانات ہیں، ان کے ووٹ. دیکھو ایک چیز، ایک منٹ چپ نہ کریں، جواب نہ دیں. یہ 424 کا ایک منٹ چھوڑے نہ، جواب نہ. میں بتا دوں. ایک منٹ دیکھو، ایک منٹ. اس کا جو ہے نا، جس وقت آپ الیکشن لڑتے ہیں اور آپ الیکشن انڈیپینڈنٹ رکھتے ہیں، تو جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو، آپ پہ پارٹی کے ہدایات اور انسٹرکشن لاگو نہیں ہوتے، اور اس لیے آپ پہ آرٹیکل 63A لاگو نہیں ہوتا. آپ جس کو چاہے ووٹ دے. اس کے فرق کو ہٹانے کے لیے ہم سارے کوشش کرتے رہے کہ یہ نیازی صاحب سے سر نہیں، انشاءاللہ ہمارے نہیں بنیں گے. انشاءاللہ تعالی ہمارے کوئی ووٹر سپورٹر نہیں بکتا ہے، نہ ہمارے کینڈیڈیٹ بنیں گے.